رسول بعده ولا كتاب بعده ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، اسلامی سال دے پہلے مہینہ یکم محرم الحرام روز سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دے حوالے نال چند گزارشات تھوڑے سامنے گزشتہ جمعۃ المبارک کے ذکر کی دیا. اور اج دا خطبہ جمعۃ المبارک مختصر گزارشات سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے متعلق کرساں، چونکہ انہوں دی شہادت بھی ایک بڑی المناک شہادت ہے. اور پھر آل رسول، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ دے راستے دے اندر اپنی جان قربان کر کے دنیا کفر اور دنیا اسلام دونوں کو دس دیتا ہے کہ اے دنیا والوں، اگر انسان دے اتے مشکل وقت آ جائے انسان اپنی جان کا قربان کر دے لیکن دین دا سودا کدے بھی نہ کرے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا دے اندر اس چیز کو بیان کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ بعض لوگوں کے دل دے اندر یہ چیز ہے کہ معاذ اللہ شہادت دی موت بری موت، شہادت دی موت کوئی اچھی موت نہیں ہے، لیکن یاد رکھو
شہادت دی موت ایک باعث فضیلت ہے، باعث عظمت ہے، باعث ادب و احترام ہے۔ اس تو بڑھ کے ادب کیا ہو سی کہ اللہ کریم نے قرآن پاک دے اندر جڑے لوگ اللہ فرماندے کہ میرے راستے دے اندر شہید ہو گئے، اپنی جان قربان کر دیتی، اپنی جان دے نذرانے پیش کر دیتے جن لوگاں نے، اللہ فرماندا ہے کہ میں اللہ بھی انہاں دا اتنا ادب کردا ہاں کہ میں اللہ نے منع فرما دیتا کہ انہاں نوں مردہ آکھن دی بھی اجازت نہیں۔ اللہ خود جس وقت اتنا ادب کرے تو معلوم ہوا شہادت دی موت ایک اچھی موت ہے، شہادت دی موت ایک عظمت والی موت ہے، اور جس بندے نو اے مل گئی ہے، خدا دی قسم ہے، انسان جس وقت اللہ دے راستے دے اندر جان قربان کرتا ہے اپنی، تا اس دی جس وقت جسم دے اوتے تلوار لگتی ہے، خنجر لگتا ہے، کوئی اسلحہ لگتا ہے، تا جس وقت اس دی روح جسم دے اندروں نکلتی ہے تا اللہ تعالی اپنا دیدار نصیب فرما دیتا ہے۔ یہ بڑی عظمت والی موت ہے۔ تو اللہ کریم نے اسی چیز میں ذکر کیتا قرآن دے اندر بھی کہ دنیا والوں اس موت کو عظمت والی موت سمجھو اور فخر کرو جنہ لوگوں کو یہ موت نصیب ہوئی ہے، انہوں نے فخر کرنا چاہیے کہ سارے خاندان دے اندر شہداء موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن دے اندر فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ اللہ فرماتا ہے دنیا والوں ویکھو میں اللہ نے جڑے لوگ میرے رستے دے اندر شہید ہو گئے، جان قربان کر دیتی ہے، جنہ لوگوں نے میں اللہ دے سامنے اپنی جان دے نذرانے پیش کر دیتے ہیں، اللہ کریم انہاں لوگوں دا کتنا ادب و احترام پہ کر دینا۔ اللہ فرماتا ہے کہ مسلمانوں جیڑا بندہ میں اللہ دے رستے دے اندر شہید ہو گیا، میں اللہ تو حکم پیا دیتا کہ انہاں شہیداں نو تسی مردہ نہیں آکھنا، انہاں شہیداں نو تسی زبان نال انجنا آکھو کہ او مردہ میت۔ اللہ نے وقت مزید ادب و احترام اتنا کیتا، اللہ نے دوسرے مقام تے وقت ذکر فرما دیتا کہ دنیا والوں ویکھو میں اللہ کریم کتنا ادب و احترام نہ شہداء دا کر رہا۔ پہلے مقام تے دا فرمایا جڑے اللہ دے رستے دے اندر شہید ہو گئے نا انہاں نو مردہ نہ کو، دوسرے مقام تے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ اللہ فرماتے دنیا والوں پہلے نمبر تے تو انہوں نے مردہ نہیں آکھنا، اور دوسرے نمبر تے میں اللہ اتنا ادب پیا کرنا انہوں نے مردہ گمان بھی نہیں کرنا۔ مردہ گمان جڑا دل خیال نہیں آندا انسان دے یار میں ایک کام کرنا کوئی نہیں، خیال آ جاندا جڑا، اللہ فرماندا ہے او خیال اور گمان بھی دل وچ نہیں لے کے آنا کہ وہ مردہ ہے، وہ تو زندہ ہے، بل احیاء، وہ زندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے دو قسم دی آیتاں نازل فرمائیاں، جس ویلے یہ آیتاں نازل ہوئیاں ہن انہاں آیتاں دی تفسیر بھی سمجھو، انہاں دا معنی تے مفہوم کے وے۔ اللہ نے تا فرمایا کہ دنیا والوں جیڑا بندہ میں اللہ دے رستے دے وچ شہید ہو گیا انہاں نو مردہ آکھن دی بھی اجازت نہیں ہے، دوسرے نمبر تے انہاں نو مردہ گمان کرن دی بھی اجازت اللہ نے نہیں دتی۔ جس ویلے یہ آیتاں نازل ہوئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین
اجمعین۔ اللہ دے پیغمبر دے کول آ گئے، یا رسول اللہ سانو اے آیتاں سمجھ نہیں پئی آندیاں۔ اللہ فرمیندا ہے کہ شہیداں نو مردہ گمان بھی نہیں کرنا، انہاں نو مردہ آکھن دی بھی اجازت نہیں ہے۔ وقت اللہ دے پاک پیغمبر دے سامنے صحابہ نے فرمایا، یا رسول اللہ جڑے اللہ دے رستے دے وچ شہید ہو گئے نا، انہاں دی بیویاں نے عدت تو بعد کے نکاح بھی کر لیا، انہاں دے بچے بھی یتیم ہو گئے نا، انہاں دی وراثتاں بھی تقسیم ہو گئیاں، انہاں دا جنازہ بھی پڑھا گیا، کفن دفن بھی کیتا گیا۔ وقت اللہ کیویں فرمیندا ہے کہ انہاں نو مردہ نہ آکھو۔ گل سمجھ نہیں پئی آندی، یا رسول اللہ تساں اس گل دی وضاحت فرما دو اللہ کیا فرمانا چاہتا ہے۔ ایک تا مانا میں قرآن دے نال پیا کردا کہ اللہ نے قرآن دے ذریعے سمجھایا کہ شہید زندہ ہیں، لیکن کہڑی جگہ تے زندہ ہیں۔ میں تفصیل دے وچ نہیں جانا چاہتا، تھوڑے ذہن دے وچ گل آنی ہے۔ اللہ پاک نے سورہ یاسین دے اندر حبیب نجار دا واقعہ ذکر کیتا، انہوں نے انبیاء علیہ السلام دیاں کے گلاں کیتیاں۔ او دنیا والو حبیب نجار ایک بڑھائی دے درخان دا کم کرن والا، اس نے نبیوں دی تصدیق کی کہ نبی جڑا نعرہ پہ لیندے نے اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشاں تے داتا تے حاجت روا کوئی نہیں ہے۔ حبیب نجار نے آکھیا کہ اے اللہ دے نبی انہاں دیاں گلاں من لو۔ اللہ دا قرآن پہ فرمیندا ہے وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعی۔ اللہ فرماندا ہے او جڑا حبیب نجار نامی شخص شہر دے کنارے دے اتے اس دا گھر ہے، اس جگہ تو آ کے نبیاں دی تصدیق کیتی ہے۔ قوم والے آکھن لگے تو کون ہوندا ہے کہ انہاں نبیاں دی تصدیق پیا کردے ہیں۔ قوم والیاں نے ظلم و تشدد شروع کر دیتا، مارنا شروع کر دیتا اس حبیب نجار نو کہ ایک تا اے نبی دعویٰ پہ کر دیں کہ اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، تو ساڈے وچوں آ کے ودینا دیاں گلاں دیاں تصدیقاں پیا کردے ہیں۔ انہاں نے حبیب نجار نو ظلم و تشدد دے نال قتل کر دیتا تے شہید کر دیتا۔ اور اللہ دے قرآن نے کیا فرمایا، شہید نو مردہ نہیں آکھنا، شہید نو مردہ گمان بھی نہیں کرنا۔ اللہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا، اللہ فرمیندا یا قرآن دے نال مسئلہ سمجھاواں۔ حبیب نجار جس ویلے اپنی جان قربان کر دیتی، اللہ نے حکم دیتا حبیب نجار نو قیل ادخل الجنہ، اے حبیب نجار تیرا دھڑکا زمین دے اتے پہ ہویا ہے، تیرا جسم تا زمین دے اتے پہ ہویا ہے، میں اللہ تیرا اتنا ادب و احترام کرتا کہ جسم دے وچوں روح نکلتی ہے۔ اللہ نے حکم دیتا کہ حبیب نجار تو جنت دے اندر داخل ہو جا۔ کہاں داخل ہو جی؟ جنت دے اندر۔ سورہ یاسین 23واں پارہ شروع والی آیت ہے، اللہ تعالی نے پورا حبیب نجار دا واقعہ ذکر کیتا، اور جس وقت وہ شہید ہویا اللہ فرماندا ہے میں حکم دیتا قیل ادخل الجنہ، کتنے داخل ہون جی؟ پہلی گل کہ ثابت ہوئی کہ شہید کیڑی جگہ تے زندہ ہیں جی؟ اونچی آواز نال، شہید جنت دے اندر زندہ ہے۔ دوسرا اشارہ میں کرن لگیا ہوں، اللہ پاک نے سورہ تحریم دے اندر فرعون دی گھر والی حضرت آسیہ دا واقعہ ذکر کیتا، جس ویلے فرعون دی گھر والی نے ایمان قبول کیتا، جس ویلے فرعون نو پتہ لگیا کہ یار میری گھر والی نے ایمان قبول کر لیا ہے اور میری مخالفت پہ کر دیے، حالانکہ انا ربکم الاعلی، فرعون آخدائی کہ میں سارے تو بڑا رب ہاں، میں سارے دا پالنہار ہاں، اور میں نو چھوڑ کے میری بیوی اللہ نو الہ تے معبود بھئی سمجھ دیے۔ جس ویلے فرعون نو پتہ لگیا، فرعون نے
اپنی بیوی دے اوتے ظلم و تشدد کیتا، حتیٰ کہ اس نے اپنے وزیراں نو آکھیا کہ اس نو مارنا شروع کر دیو۔ اس نو مار مار کے جس ویلے اس نو شہید کیتا گیا، شہید ہون دے قریب حضرت آسیہ نو جس ویلے یقین ہو گیا ہن میں بچدی کوئی نہ، اس نے بدعا اللہ دے سامنے کیتی ہے، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ سائیاں میں اپنی جان بھی قربان پہ کر دیا، اپنا آرائش والا گھر بھی قربان پہ کر دیا، اپنے وزیر دے نوکر چاکر بھی قربان پہ کر دیا، سارا خاندان دے کنبے تے قبیلے دی مخالفت برداشت پہ کر دیا، اپنی جان بھی قربان پہ کر دیا۔ اللہ سائیاں جس ویلے میرے جسم دے وچوں روح نکلے، اللہ میری ایک دعا تیرے سامنے، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ سائیاں جس ویلے میں مر جاواں تیری راہ دے اندر شہید ہو جاواں تو میرا گھر اپنے کول جنت دے اندر بنا دے۔ کس جگہ تے بناونے؟ جنت دے اندر۔ ہن آیتاں سمجھ آ گئیاں، اللہ نے پہلے نمبر تے منع کیتا ہے کہ شہید نو مردہ نہ آکھو، دوسری آیت یہ آکھیا کہ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ، جڑے اللہ دے رستے دے وچ شہید ہو گئے انہاں نو مردہ گمان بھی نہ کرو، دل وچ خیال بھی نہ کرو کہ وہ مردہ ہے نا۔ انہاں دی تفسیر میں سمجھا دیتی کہ جس ویلے بندہ شہید ہوندا ہے اللہ نے حبیب نجار نو آکھیا قیل ادخل الجنہ، تو جنت دے اندر داخل ہو جا۔ آپ بی بی آسیہ جس ویلے شہید ہون لگی اس نے بھی یہ دعا کی تھی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ سائیاں مینوں اپنے کول جنت دے اندر گھر عطا فرما دے۔ کیا معلوم ہوا شہید کیڑی جگہ تے زندہ ہیں جی؟ یہ قرآن ثابت ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ حوالہ سورہ تحریم دیا آخری آیات اور سورہ یاسین 23واں پارہ ابتدائی آیات، اللہ نے حبیب نجار دا واقعہ ذکر کر دیتا۔ اور اللہ دے پیغمبر نے نہ آیتاں دا کیا معنی تے مفہوم بیان کیتا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ فرماندا ہے کہ شہیداں نو مردہ گمان بھی نہیں کرنا، انہاں نو مردہ آکھن دی اجازت بھی نہیں ہے۔ ود سانو سمجھ نہیں آندی شہیداں نے جس ویلے شہید ہو گئے بیویاں نے عدت تو بعد اگے نکاح بھی کر لیا، بچے بھی یتیم ہو گئے، دفن کفن بھی کر دیتا گیا، انہاں دی وراثت بھی تقسیم ہو گئی ہے، لیکن اللہ فرماندا ہے کہ انہاں نو مردہ گمان بھی نہیں کرنا۔ اللہ دے پیغمبر نے اس آیت کی تفسیر کی ہے، اللہ دے پاک پیغمبر نے حدیث کے اندر فرمایا، او دنیا والو لوددت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، میرے محمد دا دل چاہتا ہے میں محمد دی چاہتے میں اللہ دے رستے دے اندر شہید کر دیتا جاواں، دوبارہ زندہ کر دیتا جاواں، وقت اللہ دے رستے دے وے شہید کر دیتا جاواں، وقت اللہ تعالیٰ میں نو زندہ کر دے وے۔ اس طرح اللہ دے نبی نے شہادت دی تمنا کیتی ہے، وقت اللہ دے پاک پیغمبر نے نہ آیتہ دا معنی بیان کیتا۔ دنیا والو جس ویلے شہید اللہ دی رستے دے اندر شہید ہو جاتا ہے، میں محمد دی تفسیر کو سمجھا دینا کہ اس کو مراد کے وے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جس ویلے شہید اپنی جان قربان کر دیتا ہے، اللہ کریم دے پاک پیغمبر نے فرمایا ارواحهم فی اجواف طیر الخضر لها قنادیل معلقۃ بالعرش هل تشتهون شیئا ان ترد ارواحنا فی اجسادنا حتی نقتل فی سبیلک مرۃ اخری۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا دنیا والو جس ویلے بندے دی جان اللہ دے راہ دے وچ قربان ہوندی ہے، اللہ کریم انہاں دی روحاں نوں
سبز پرندیاں دے قالباں دے اندر پا کے انہاں دے جسماں دے اندر پا کے لہا قنادیل معلقۃ بالعرش اللہ کریم انہاں نو اپنے عرش دے تلے رکھ دیندا ہے سارے دن گھومدے نے سیر و تفریح کردے نے شام دے وقت اپنے آلے دے گھونسلے دے اندر آ کے بہ جاندے نے ہل تشتہون شیئا حتیٰ کہ اللہ کریم انہاں کو پوچھدا ہے او شہیداں دی روح کیا تھانوں اس جگہ تے کوئی اور نعمت چاہیے کہ نہیں چاہیے کوئی اور شے دی ضرورت ہے کہ نہیں ہے شہید آخر لا حاجت لنا یا اللہ سانو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے حالانکہ اللہ کریم کا ہر شے جاننے والا ہے لیکن اللہ ود پوچھتا ہے حل تشتہون شیئا اور تھانو کسی چیز کی ضرورت ہے یا نہیں شہید آخر لا حاجت لنا یا اللہ سانو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اللہ جس ویلے دوبارہ میں کو پوچھتے ہیں شہید آخر کہ اللہ سانو ہن چھوڑنا نہیں جاندا جس ویلے تائیں اللہ کو منگیے نا اللہ کریم سانو چھوڑ سی کوئی نہ وہ شہید اللہ دے سامنے التجا کر دیں یا اللہ سائیا انت رد ارواحنا فی اجسادنا حتی نقتل فی سبیلک مرۃ اخری اللہ ساڈی ایک خواہش ہے ساڈی روحاں نو دوبارہ زمین والے دنیا والے جسم دے اندر لوٹا دے حتی نقتل فی سبیلک مرۃ اخری اس جگہ تے اساں دوبارہ تواڈی راہ دے اندر زندہ قتل کیتے جاواں دوبارہ اساں تواڈی راہ دے وی شہید کیتے جاویے کیوں شہید آخدے کہ اللہ جنت دے اساں وارث بن گئے ہاں جنت دیاں ساریاں نعمتاں سانو مل گئیاں نا لیکن جیڑی چس جیڑی لذت جیڑا مزہ سانو تیری راہ دے وچ شہید ہون دا آیا او مزہ تا اساں تیری جنت دے اندر بھی نہیں ویکھیا ساڈی روحاں نو دوبارہ دنیا والے جسماں دے اندر لوٹا دے تاکہ اساں دوبارہ تیری راہ دے اندر شہید ہو جاویے اللہ فرماندا ہے او روح جسم والیاں دی طرف لوٹن دی خواہش کرن والیو اللہ دا قانون ہے جس بندے دے اوتے ایک دفعہ موت آ گئی ہے قیامت تو پہلے اس دی روح اس جسم دے اندر نہیں آ سکتی اللہ کریم فرماندا ہے اے تو میرا قانون ہی نہیں ہے کہ جڑے دے اوتے موت آ جائے اللہ نے سورہ غالب زمر دے اندر ذکر کیتا اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت اللہ فرماندے کہ جس دی تے موت آ جائے میں اللہ کریم اس دی روح نو روک لینا وہ یرسل الاخرى الى اجل مسمى اور جس دے تے نیند طاری ہو جائے دنیا دے اندر سو جائے اس دی روح نو میں دوبارہ چھوڑ دینا اللہ کریم شہیدہ دی روحاں نو فرمیندا ہے اے میں اللہ دا قانون نہیں ہے کہ روح دوبارہ جسم دے اندر جائے اے میں اللہ دا قانون ہے نہیں ہے اللہ دے نبی نے تفسیر کی تھی کہ شہید اللہ دے ہاں خواہش اور تمنا کر دیں یا اللہ ساری روحاں نو دوبارہ دنیا والے جسم دے اندر لوٹا دے حتی نقتل فی سبیلک مرۃ اخری دوبارہ اساں تیری راہ دے اندر شہید ہو جاویے لیکن اللہ فرمائندا ہے کہ میرا قانون ہے جس دے تے ایک دفعہ موت آ گئی ہے اس دی روح قیامت تو پہلے اس جسم دے اندر لوٹ کے واپس نہیں آندی سورہ زمر 24ویں پارے دے اندر اللہ نے یہ گل ذکر کی تھی اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى مرن والے دی روح اللہ فرمائندا ہے فیمسک میں روک لینا اور جس دے اوتے نیند طاری ہو جائے سو جائے عارضی طور دے روح اس دی بھی جدا ہوندی ہے فرمایا ويرسل الاخرى الى اجل مسمى لیکن اس دی روح نو میں دوبارہ واپس کر لینا کیونکہ ان تے حالے تئی موت نہیں آئی ان تے موت نہیں آئی معلوم ہویا اتنا ادب اتنا احترام اللہ بھی پیا کر دے شہداء دا کہ اللہ دے رستے دے اندر جڑا شہید ہو جائے اللہ نے مردہ کو منع فرما دیتا وقت ویکھو شہداء بھی
دنیا دے اندر کتنے آلہ آلہ آئے. حضرت عمر بن خطاب شہید, حضرت عثمان ذو النورین بھی شہید, حضرت علی المرتضی فاتح خیبر بھی شہید, حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید, حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید. اللہ دے رستے دے اندر اپنی جاناں قربان کرن والے وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت بڑی المناک شہادت ہے, بڑے ظلم و تشدد والی شہادت ہے. ایک دن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حالے تئی چھوٹے نے اللہ دے پاک پیغمبر حضرت فاطمہ دے گھر دے کولوں گزر دینا. حضرت حسن و حسین دی روون دی آواز اللہ دے نبی دے کنا تے پے گئی. اللہ اکبر. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی رومن دی آواز جس ویلے اللہ دے نبی دے کنا تے پئی ہے, اللہ دے نبی گھر دے اندر داخل ہوندے فرمیندے نے فاطمہ اے کیوں پہ روندے نے؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا اے ابا جان جس ویلے توڑی میں نہیں کھاونا تے میرے چھاتی تے دودھ نہیں آونا, اے بھوک تے پیاسی وجہ تو روندے پئے نے. گھر دے اندر کھاون واسطے کوئی شے موجود نہیں ہے. اللہ دے پیغمبر نے حسن و حسین کو اٹھایا, اپنی گود دے وچ اٹھا کے حضرت حسین دے زبان نو اللہ دے نبی نے چوسیا, خود بھی چوسیا, حضرت حسین نے بھی چوسیا. اللہ دے پاک پیغمبر نے تائیں تا فرمایا دنیا والو ان الحسن والحسین ریحانتا من الدنیا. اللہ دے نبی نے فرمایا کہ دنیا والو دنیا دے اندر انسان اگر دل خوش کرنا چاہتا ہے پھلاں دیا خوشبوئاں سونگدا رہندا ہے, پرفیوم سونگدا رہندا ہے, اس دی طبیعت بڑی اچھی ہو جاوے. لیکن اللہ دے نبی نے فرمایا حسن و حسین میرے دنیا دے پھل نے اگر میں انہاں نو سونگ لواں تو میں اللہ دے نبی دے دل دے اندر بھی چین آ جاندا ہے. اس واسطے اللہ دے نبی نے دوسرے مقام تے فرمایا او دنیا والو الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. اے حسن و حسین میرے ایسے نواسے نے, میں اللہ کریم دا پیغمبر خود پہ فرمائندا اللہ نے حسن و حسین نو جنت نوجواناں دا سردار بنا دتا ہے. جنت نوجوانہ دا سردار بنا دیتا. ایک وقت او بھی آیا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ گھر دے اندر رو رہی ہیں. اللہ دے نبی گھر دے اندر تشریف لے کے آئے جی کیوں پہ روندے نے؟ اللہ دے پیغمبر نے ویکھیا کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا آخری بٹن تے غلمہ بڑی سختی دے نال بن کیتا گیا ہے اور نشان گلے دے اوتے پے گئے. حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ اے فاطمہ اے حسین دا گلا تے بٹن تے غلمہ اتنی سختی دے نال بند نہ کیتا کر جویں اس دے گلے دے اوتے گردن دے اوتے اے نشان پے گئے نا. اگر تو میں محمد دا دل کھول کے ویکھے میں محمد نو حسین نال اتنی محبت ہے کہ میں محمد دے دل دے اندر بھی اے نشان پے گئے نا. اور حضرت حسین دے نال اتنی محبت کرنے والا پیغمبر لیکن اللہ نو کیویں منظور رہی کہ حضرت حسین نو بڑی بے دردی دے نال شہید کر دتا جاسی ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن اللہ دے نبی سجدہ پہ کر دینا, حسن و حسین آ گئے, اللہ دے نبی دی کڑ دے ہوتے چڑھ گئے. اللہ دے نبی نے اپنا سجدہ لمبا کر دیتا اور اے پیغام دیتا کہ حسن و حسین اج میں سجدے دے اندر تساں میری کڑ دے ہوتے چڑھ گئے ہو, ایک دن آمنا ہے حسین تو سجدے دے اندر ہونا ہے تے لوگاں نے تیرے ہوتے ظلم
ختم کر دینے نے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت بھی برحق، شان بھی برحق، عظمت اور فضیلت بھی برحق، لیکن عالم الغیب ہونا، مختار کل ہونا، اے صرف میرے اللہ دا حق ہے۔ حضرت حسین دی شان دے منکر کوئی نہ، حضرت حسین دی عظمت دے منکر کوئی نہ، حضرت حسین دی فضیلت دے منکر کوئی نہ، حضرت حسین دی شہادت دے منکر کوئی نہ، حضرت حسین دے اوتے جڑا ظلم ہویا اس دے منکر کوئی نہ، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ٹائم بڑا مختصر ہے۔ حضرت حسین دے کول خط آ گئے جی آؤ کوفہ دے اندر سانو تھوڑی بڑی ضرورت ہے، سانو دین سمجھاون والا کوئی نہیں ہے، ساڈا کوئی مقتدا تے امام کوئی نہیں ہے، سانو آگے دین سمجھاؤ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تیار ہو گئے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روکن والے، اے حسین اس جگہ تے نہ جاوے، انہوں نے تیرے بابے حضرت علی نو بھی شہید کیتا، لا تسمع لأہل الکوفہ، اہل کوفہ والے تے یقین نہ کرے، انہاں دیاں گلاں دے وچ نہ آویں، او تیرے بڑے خیر خواہ بنے ہوئے ہیں، خیر خواہ تا یوسف علیہ السلام دے بھائی بھی ہیں، آدھے نبے نو ابا تیرے نال کے ہو گیا کہ تو ساڈے اوتے یقین نہیں کردا حضرت یوسف دے معاملے دے اندر، وَإِنَّ لَنَا لَنَاصِحُونَ، اساں تے بڑے خیر خواہ۔ معلوم ہویا کہ ہر خیر خواہ بندہ چنگا نہیں ہوندا، ہر خیر خواہ بندہ بندے نے سوچ کے فکر غور و فکر دے نال ویکھنا چاہیے میرا ساتھ دیون والا ہے یا نہیں ہے، یا وہ تو گلاں کر رہا جی میں تیرے نال ہاں، مشکل آ گئی میں تیرے نال ہاں، کوئی تکلیف آ گئی میں تیرے نال ہاں، اس طرح دعوے ہی ہے نہیں، یا حقیقت دے اندر میرے تے جان قربان کرنے والا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی ایک وقت ہوئی کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی جس ویلے شادی ہوئی، اللہ دے پاک پیغمبر دی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اے بیٹی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ دی جس ویلے رخصتی دا وقت آیا، اللہ دے پاک پیغمبر نے جس ویلے اپنی بیٹی نو رخصت کیتا حضرت علی المرتضی دے نال، اس وقت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے نبی دی گھر والی نے آکھیا ہائے کاش کہ حضرت فاطمہ دی ماں زندہ ہوتی، جڑے اس جگہ تے بیٹھے ہوئے ہیں بیٹیاں والے، بیٹی نو تو ہوندا ہے کہ باپ دے سامنے کوئی گل کھل کے نہیں کر سکتی، لیکن بیٹی اپنی ماں دے نال ساریاں گلاں کر لینی ہے۔ ام سلمہ نے گل کیتی یا رسول اللہ اگر اج انہاں دی ماں زندہ ہو گیا تو حضرت فاطمہ بھی آکھیا کہ اما جان مینوں فلانے رنگ دے کپڑے چاہیے نے، فلانے رنگ دی مینوں جُتی چاہیے، فلانے رنگ دا مینوں دوپٹہ چاہیے، کیونکہ بیٹیاں نوں ماواں دے نال بڑا پیار تے محبت ہوندا ہے، لیکن دنیا دے اندر ماں دا ہے کوئی نہیں، اللہ دے پیغمبر دی گھر والیاں تا ہیں تا ماواں والا پیار کرن والیاں، لیکن حقیقی ماں حقیقی ہوندی ہے، اس واسطے تا شاعر نے آکھیا ماں باپ یتیم نمانے در در دھکے کھاون، کتھوں آون ماواں پیاریاں جڑے سینے نال لگاون، ماں نو بیٹی دے نال بڑا پیار ہوندا ہے۔ اللہ دے نبی دی حدیث ہے فبقى رسول اللہ، ام سلمہ نے جس ویلے گل کیتی ہے اللہ دے نبی دی اکھاں دے وچوں بھی آنسو آ گئے نا، کاش کہ انہاں دی ماں زندہ ہویا، اپنی فرمائشاں کریا تا محمد دے نزدیک بیماں پوری کرن واسطے تیار ہویا۔ اللہ دے پیغمبر نے حضرت فاطمہ دی رخصتی کیتی، دو بسترے، ایک چکی ایک مصلی تے بسترے بھی کوئی مخمل دے نہیں ہیں، اچھے قسم دے نہیں ہیں، کھجی تے
سمندر دے نال بھرے ہوئے بسترے حضرت علی المرتضیٰ دے جہیز دے وچ جا رہی ہیں، لیکن ماں ہوئے فاطمہ جیسی تے بیٹے ہوئے حسن و حسین جیسے، حضرت حسین حضرت حسن جنہاں نے حضرت فاطمہ دے سینے تو دودھ پیتا ہوئے وقت ماں بھی اہل بیت شامل ہوئے، حضرت علی المرتضیٰ بھی اہل بیت شامل ہوئے۔ بہرحال حضرت علی المرتضیٰ دے دو صاحبزادے حضرت علی نو شہید کیتا گیا، حضرت علی شہید ہو گئے۔ حضرت حسین دے کول جس ویلے کوفہ والیاں دے خط آ گئے، حضرت ابوالکلام آزاد نے لکھیا 12,000 خط حضرت حسین دے کول آئے۔ ایک محرک نے لکھا کہ 350 خط حضرت حسین دے کول آئے، ایک محرک نے لکھا کہ 950 خط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول آئے۔ بہرحال کثرت دے نال اہل کوفہ نے خط بھیجے، آؤ ساڈے کول ساڈا امام کوئی نہیں، حضرت حسین تیاری کر دینا۔ عبداللہ ابن عباس نے منع کیتا کہ نہ جاؤ اس جگہ تے، او چنگے بندے نہیں ہیں نا، انہاں نے حضرت علی تیرے بابے نو بھی شہید کیتا۔ حضرت حسین نے آکھیا کہ عبداللہ ابن عباس قیامت دا دن ہوئے اور اللہ میرے کو پوچھے تینو جد دین واسطے انہاں نے بلایا ہے تو کیوں نہیں گیا، تا میں حسین کو جواب نہیں ہونا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا چلو خود نہ جاؤ، مسلم بن عقیل اپنے پتریر نو تے بھیج دیو، حالات ویکھ لوے، اگر جاون دی گنجائش ہوئی تا چلے جوائے۔ مسلم بن عقیل نو بھیج دیتا گیا۔ جس ویلے کوفے گئے کوفہ والیاں نے بڑا استقبال کیتا، بڑے ڈھول ڈھمکے دے نال اچھائیاں کردے ہوئے نظر آ گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو مسلم بن عقیل نے خط لکھیا، اے حسین آ جا، بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے عزت و احترام والے لوگ ہیں۔ حضرت حسین کو نو خط پہنچیا، پچھو اہل کوفہ نے مسلم بن عقیل نو بھی شہید کر دیتا۔ مسلم بن عقیل شہید ہو گئے۔ حضرت حسین تیاری کر کے نکل رہی ہیں، وقت صحابہ کرام نے فرمایا کہ حسین اگر جانا چاہنا ہے تو اکلا چلا جا، نال اہل و عیال نہ لے کے جا۔ حضرت حسین نے فرمایا میں رہنا جاؤ تھائیے، دین دی خدمت جاؤ تھائی کرنی ہے، میں اہل و عیال نو بھی ساتھ لے کے جاواں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سفر پہ کر دینا۔ حضرت حسین جس ویلے قریب پہنچے 7ویں محرم میں، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا دے قریب جس ویلے خیمے لائے، ابو فوج آ گئیاں، حر بن یزید ایک صحابی ہے وہ بھی آ گیا۔ حضرت حسین تساں اتھے او تو تھانوں قتل کرنا چاہندے نا، او حر بن یزید بھی حضرت حسین دے نال رل گیا، اپنی فوج لے گئے۔ حضرت حسین نے دیکھا ہن تا میری خیر نہیں ہے، اللہ نو میں جان دینی ہے، اللہ دے رستے دے اندر میں شہید ہو جانا ہے۔ جس ویلے فوجاں آ گئیاں، حضرت حسین نے ترائے شرطاں لائیاں۔ حضرت حسین نے فرمایا میں تو دین دی خدمت کرنا آیا، اگر تساں نہیں کراونا چاہتے تو میری ترائے گلاں دے وچوں ایک گل دے تے عمل کرو۔ پہلی گل تا اے مینوں واپس جاون دیو، میں اپنے علاقے واپس چلا جانا، میری پھاڑے نال کوئی دشمنی نہیں ہے۔ دوسری شرط دیتی ہے کہ مینوں یزید کول جاون دیو، میں ڈائریکٹ دے نال ملاقات کرنا چاہنا، اگر اے بھی نہیں کر سکتے تیسری شرط میری اے ہے مینوں اسلامی سرحداں دے کول پہنچا دیو، میں جانا تے میرا کم جانے ہے، اگر تسی مینوں قتل کرنا چاہتے ہو میرا تا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن محبان علی ظاہری طور کے دعویٰ کرنے والے لیکن حقیقت دے اندر اہل بیت دے دشمنان حضرت علی المرتضیٰ نو بھی شہید کیتا، حضرت حسین نو بھی بلا لیا۔ حضرت حسین نے فرمایا نوکرانو جاؤ خط لے کے آؤ جڑے انہاں نے بھیجے نے، ویکھو جی فلاں نام دا بندہ ہے جی ہے، تساں یہ خط بھیجیا، سیدھے منکر ہو گئے، اساں تو کوئی نہیں بھیجیا، مکر گئے جی، اسی تا خط کوئی نہیں بھیجیا۔ حضرت حسین نے وقت خط کڑیا، اے پیغام فلانا فلانا بندہ موجود ہے جی ہے، تسا خط بھیجیا، سان تا کوئی پتہ کوئی نہیں جی۔
اسی تا کوئی نہ بھیجیا. حضرت حسین دے دل وچ آ گیا ما اصاب مصیبت الا باذن اللہ. کوئی مصیبت بھی اللہ دی اجازت تو بغیر انسان تے آندی کوئی نہیں ہے. ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ. کسی نفس دے ہوتے اللہ دی اجازت تو بغیر موت نہیں آندے. بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مختصر گل کی تھی. اگر طرح گلا نہیں مندے تا وقت میں تو مجبور ہاں. عبداللہ ابن عبید اللہ ابن زیاد جس نے حضرت حسین نو قتل کروایا کہ نائے جی ابن زیاد عبید اللہ ابن زیاد اس نے حضرت حسین کو قتل کروایا اور اس نے فوجا بھیجیاں. حضرت حسین اور اہل کوفہ دی جنگ شروع ہو گئی ہے. پہلے ہک ہک بندہ آ رہا ہے اور حضرت حسین نے اپنا شیر بھیجیا کہ جا انہاں دے نال لڑ. 70 تے 80 بندہ انہاں دا مارا گیا. حضرت حسین دا ہکو سپاہی لڑ رہا ہے. انہاں دے کافراں نے ایک بندے نے آکھیا اگر اس طرح ویندے رہے سارے بندے تھوڑے مردود ہوئے سن. لیکن حضرت حسین دے سپاہی تھکن والے نہیں ہیں. انہوں نے یک دم حملہ کر دیتا. ساری فوج آ گئی ہے. انہوں نے شہید پہ کر دینا. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت لئی کہ میں نو اجازت دیو میں اللہ دے سامنے سجدہ کرنا چاہنا. حضرت حسین نے سجدہ کیتا اور سجدے دا قانون ہے جس وقت انسان سجدہ کر دے تا اللہ دے سب تو زیادہ قریب ہو ویندے. سجدے دے اندر سب تو زیادہ قریب ہے بندہ. اللہ اکبر. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ویلے سجدہ کیتا آ گئے کافر اہل کوفہ والے حضرت حسین کو شہید کر دیتا ہے. مختصر پیا کردا رچالے دے وچ ہور واقعات بھی نا. حضرت حسین دے اس موقع تے 9 بیٹے شہید ہوئے. انہاں دے وچ اترائے نا ایک دا نام ابو بکر بن حضرت ابو بکر, دوسرے دا نام حضرت عثمان, تیسرے دا نام عمر بن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اے ترائے بندے بھی حضرت حسین دے بیٹے نے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے نے. معلوم ہویا حضرت علی نو عثمان نال, عمر نال, ابو بکر صدیق نال اتنی زیادہ محبت آئی کہ حضرت علی نے اپنے بیٹیاں دے نام بھی انہاں دے نام دے ہوتے رکھے نا. اگر حضرت علی نو ابو بکر عمر عثمان نال محبت نہ ہویا کدی بھی کوئی بندہ بھی اپنے بیٹیاں دا نام دشمناں دے نام تے نہیں رکھدا. رکھدا جی کوئی تھوڑا کوئی دشمن ہوئے تے تسی اپنے بیٹے دے نام تے رکھ دے سو؟ نہیں رکھدا. حضرت علی نے رکھیا اور حضرت علی نے ترائے بیٹے دا نام ابو بکر عمر عثمان رکھیا. حضرت حسین دا سر جس ویلے کٹ دیتا گیا جدا کر دیتا گیا عبید اللہ ابن زیاد اس دے کول لے آیا گیا. حضرت حسین دا سر بخاری شریف دے الفاظ ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے سر دے ہوتے چھڑی دے نال ڈنڈے دے نال اس دے سر دے ہوتے پھیر رہا ہے. کدی نک دے اوتے لاوے, کدی ہونٹاں دے اوتے لاوے, کدی اکھاں دے اوتے لاوے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا عبید اللہ ابن زیاد اے او چہرہ ہے اللہ دے نبی نے فرمایا اشبہ بوجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر دنیا دے اندر سب تو زیادہ چہرہ میں محمد کی مشابہت رکھتا ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا چہرہ ہے. اور عبید اللہ ابن زیاد آخر فی حسنہ شیئا. اللہ اکبر. الفاظ بڑے عجیب آکھے. عبید اللہ ابن زیاد آخر معاذ اللہ اے کوئی چہرہ ویکھن دے. عبید اللہ ابن زیاد نے آکھیا اے کوئی چہرہ ویکھن دے. حضرت حسین دے چہرے نو ویکھ کے آکھدا پیا. بہرحال مختصر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے. جس ویلے شہید ہوئے انہاں نو شہید کر کے اللہ پاک دے پاک پیغمبر دے اس نواسے رسول دے تے
ظلم و تشدد بڑا کیتا گیا، لیکن اس تو بعد مختار ثقفی ایک بادشاہ آیا عبید اللہ ابن زیاد تو بعد، اور اس مختار ثقفی نے عبید اللہ ابن زیاد کو قتل کیتا، اس دا سر تن کو جدا کیتا، اور اسی طرح دی چھڑی دے نال آکھیا کہ اے کوئی چہرہ ویکھن دے، اے کوئی چہرہ ویکھن دے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو، کیونکہ قتل کراون والا ہوگا تو مختار ثقفی نے عبید اللہ ابن زیاد نو قتل کرا دیتا، پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اور شہادت دا رتبہ بڑا اعلی ہے، شہادت دا رتبہ بڑا عظمت والا، اس واسطے تا شاعر نے آکھیا تھا جس کے دل میں ولولا اللہ کی دیدگاہ، تھا جس کے دل میں ولولا اللہ کی دیدگاہ، اللہ نے دے دیا اسے رتبہ شہید کا، عبادت کی حقیقت ہے محبت میں فنا ہونا، عبادت کی حقیقت ہے محبت میں فنا ہونا، شہادت کی حقیقت ہے فنا ہو کر بقا ہونا، جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین، بس آخری اشعار ہیں جی، جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا، حسین دا نا تا چاہو، وہ منن والے بیٹھے ہوں حضرت حسین نو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نو مندے ہو نا، انہاں دی عظمت بھی مندے ہو، انہاں دی شہادت بھی مندے ہو، انہاں دی فضیلت بھی مندے ہو، نواز رسول بھی مندے ہو نا، تو حضرت حسین دا نام بلند لینا نے، ہاں جی، جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا، اونچی آواز لال، میں شعر ختم تاں کرنا جس نے تسی بولنا ہے، تاکہ لوگ انہیں نہ کہنا بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نو نہیں مندے گی ہیں، ٹائم کوئی نہیں تو میرا مطالعہ تو بڑا تعبیر نہیں، اچھا جی چلو ماشاء اللہ، تسی آگ چھوڑا تو وقت ہو گیا جی، جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین، جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ دھو سویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، جس نے اپنے بچوں کو دے دی سخاوت وہ حسین، جس نے ہنس کر پی لیا جام شہادت وہ حسین۔